الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وقال أيضا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا في موضع آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اور آپ شروع مہینے سے بے شمار واقعات اس مہینے کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جو واقعہ کربلا کے نام سے مشہور ہے، اس تعلق سے بات چل رہی تھی۔ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کے جمعے میں واقعہ کربلا کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پس منظر سے ہم اور آپ سن رہے تھے کہ پس منظر کیا ہے، اور بات تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک آئی تھی کہ کس طرح ان سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا کی جماعت اور ٹولے نے، ان باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مزاحمت کی، اور مزاحمت کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی صحابہ کرام، حضرت زبیر، حضرت حنظلہ، حضرت طلحہ، کئی صحابہ کرام سے کہا گیا، چونکہ اس امت کو یوں ہی چھوڑنا نہیں تھا، کسی نہ کسی کے حوالے کرنا تھا، کسی کو امیر ماننا تھا، بغیر امیر کے اس امت کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت حنظلہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے جو اکابر صحابہ کرام تھے، سبوں سے کہا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب آپ اس امت کی باغ ڈور سنبھالیے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو داماد ہے، جو چوتھے خلیفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد، اس سے پہلے آپ نے سنا کہ عبداللہ ابن سبا نے ایک بڑی جماعت تیار کر رکھی تھی، عرب سے، شام سے، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کی ذہن سازی کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور ایک بڑی جماعت اور بڑی فوج کو تیار کیا اور مدینہ پاک کے اندر لا کھڑا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کے شیدائی کہا کرتے تھے۔ یہ سبائی ٹولہ جو تھا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، محض اس بیس پر اور اس وجہ سے کہ اصل خلافت کے حقدار تو حضرت علی ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے
کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اصل خلافت کے حقدار ہے، یا اپنے آپ کو حضرت علی کے شیدائی کہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جتنے لوگ باہر سے مدینہ پاک کے اندر آئے ہیں، شام سے، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، وہ سارے کے سارے لوگ مدینہ پاک کو خالی کر دیں، مدینہ پاک کو خالی کر دے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کا حمایتی کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت علی کے شیدائی ہیں۔ جب یہ بات تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ان کو ماننی چاہیے اور شہر نبی مدینہ پاک کو خالی کر دینا چاہیے، لیکن اس تباہی ٹولے نے مدینہ پاک کو خالی نہیں کیا۔ وہ اڑ گئے کہ ہم خالی نہیں کریں گے، ہم مدینہ پاک کو خالی نہیں کریں گے۔ گویا یہ سبائی ٹولہ جو تھا، جو شروع سے ہمیشہ متحرک رہا، اب موقع کی تلاش میں رہا کہ کب موقع ملے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے۔ آپ نے سنا اس سے پہلے کہ کس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنے فتنے اٹھے ہیں۔ وہ سارے کے سارے فتنوں کے پیچھے انہی منافقین اور سبائی اور یہودیوں کے ٹولی کی سازش کا نتیجہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ پاک کو خالی کر دے، لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گردا گرد رکھا۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے تھے وہاں یہ سبائی ٹولہ ہوتا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اب تک یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت تک اور ان کے دور تک اسلامی حکومت کا جو مرکز تھا وہ مدینہ پاک تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو اب اسلامی حکومت کا جو مرکز بنتا ہے وہ کوفہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت کا مرکز کوفہ کو بنایا، مدینہ پاک کو چھوڑ دیا، اور اس کی جو بھی وجہ ہو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قیاس لگایا جا رہا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو ماحول تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے کا ایک ماحول کھڑا ہو گیا تھا، فتنے کی آگ بھڑک اٹھی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مدینہ پاک کے اندر وہ فتنے دوبارہ آ جائے۔ اور دوسری وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ مدینہ پاک بالکل جنوب میں واقع ہے، اسلامی جو سرحدیں تھیں بہت زیادہ وسیع ہو رہی تھی چاروں طرف، اور مدینہ پاک بالکل کنارے میں تھا، مرکز بیچ میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بھی سوچا ہو، یہ تو قیاس آرائیاں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو سوچ کر مدینہ پاک سے اب کوفہ کو سینٹر بنا لیا۔ اس سبائی ٹولے نے بھی اپنی جماعت کا سینٹر کوفے میں بنا لیا، یعنی یہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گردا گرد رکھا کرتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کا جو زمانہ ہے وہ 5 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 5 سالہ دور یہ خانہ جنگی میں صرف ہو گیا، خانہ جنگی میں گزر گیا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قصاص کے تعلق سے اختلاف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت نے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، امیر تسلیم کر لیا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نظریے کا اختلاف، دونوں کی اپنی اپنی رائے، اپنی بات، سب کی اپنی جگہ ہے، چونکہ دونوں صحابہ کرام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ بنو امیہ سے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بالکل مختصر مطالبہ یہ تھا کہ جتنے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں ان سے قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ چونکہ امت نے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا ہے، اس لیے میرے ہاتھ پر بیعت کیا جائے اور میرے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے، اس لیے کہ یہ سبائی ٹولہ اتنا مضبوط تھا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو مضبوط نہیں کیا جاتا ان سے قصاص لینا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ حضرت علی کا اپنا نظریہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نظریہ، یہ 5 سالہ جو دور ہے حضرت
علی رضی اللہ عنہ کا یہ خانہ جنگی میں گزر گیا، تقریباً 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا ناحق خون بہا ہے، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، لیکن اس کے پیچھے سبائی ٹولے کی سازش رہا کرتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ صلح کی نوبت آ گئی، مصالحات اور مذاکرات کی نوبت آ گئی، لیکن اس سبائی ٹولے نے صلح اور مصالحات اور مذاکرات کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منافقین ہوتے ہیں۔ اگر 2 آدمیوں میں محبت ہو تو کس طرح اس محبت کو نفرت میں بدلنا ہے وہ ان سے سیکھیں۔ یہ شروع سے ہے، یہ شروع زمانے سے ہے کہ کچھ لوگوں کو آپسی محبت راس نہیں آتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان آپس میں لڑتا رہے، اختلاف ہوتا رہے، کبھی ان کے درمیان اتحاد نہ پیدا ہو، یہ لوگ متحد نہ ہو، اور مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوششیں شروع سے ہو رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے۔ ان سبائی ٹولے نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں میں صلح نہ ہو، یہ ایک نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ ایک ہو جائیں گے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ صلح کی نوبت آئی، لیکن انہوں نے یعنی سبائی ٹولے نے اس کوشش کو ناکام کیا۔ بالآخر 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون ناحق خون بہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت معاویہ کا یہ ماننا ہے کہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، انہیں سولی پہ لٹکایا جائے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ماننا کچھ اور ہے۔ ایک تیسری جماعت تھی، یہی سبائی ٹولے کی جماعت تھی، جو آگ لگانے میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، جو ہمیشہ آگ لگانے میں رہا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے کبھی صلح کی نوبت نہیں آ پائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپسی اختلافات چاہے جنگ جمل کی شکل میں ہو یا جنگ صفین کی شکل میں ہو، 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا ناحق خون بہا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا کمانڈر تھا، جب تیسری جماعت یہ سبائی ٹولہ جب الگ ہوا تو اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے، خارجی تھا۔ یہ خارجی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی شامل تھے، یہ لوگ انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو 5 سالہ دور ہے، آپ نے سنا کہ خانہ جنگی میں گزر گیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں 6 مہینے کے لیے۔ 6 مہینے کے لیے جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مٹبھیڑ ہوتی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں، ایک چھوٹی سی مٹبھیڑ ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر انہی سبائی ٹولے نے شہید کیا تھا۔ حضرت حسن کو شہید کرنے میں بھی اسی سبائی ٹولے کا ہاتھ ہے، اور جب 6 مہینے کی مدت مکمل ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان لوگوں نے یعنی اسی سبائی ٹولے نے حضرت حسن کو ذلیل کیا۔ یا عار المؤمنین، یا مذل المؤمنین، اس طرح کے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں کے لیے ذلت کے باعث، اے مسلمانوں کے لیے عار کے باعث، یہ حضرت حسن کو لعن طعن کیا کرتے تھے۔ یہی لوگ جو حضرت عثمان غنی یا حضرت علی کی شہادت میں شامل تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کے درمیان اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی بھی تو پوری ہونی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی تھی کہ میرے اس بیٹے یعنی حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے یعنی حضرت حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں اتحاد پیدا کرے گا، مصالحت پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی۔ ایک طرف حضرت حسن کی جماعت فوج اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، چونکہ بے شمار مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ امن اور سکون چاہتے تھے، فتنہ اور فساد نہیں چاہتے تھے، وہ اتحاد چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم ہو۔ اختلاف کی فضا سے ہمیشہ انہیں نفرت تھی، چاہے اس کے لیے جو کیا جائے،
چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی مٹ بھیڑ ہوتی ہے اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ امت کے درمیان اتحاد پیدا ہو گیا، اب سارے ایک ہو گئے، سارے ایک ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بن جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، اور 20 سالوں تک وہی دور لوٹ آتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا تھا۔ وہی دور، مثالی دور، توسیعی دور، اسلام کی سرحدیں وسیع ہو رہی تھی، اسلام کا پیغام بہت دور دور تک پھیلتا جا رہا تھا۔ تقریباً 65 لاکھ مربع میل تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ اسلام کا پیغام اتنا دور تک پہنچ چکا تھا، 20 سال تک یہ مثالی دور رہا، سارا اختلاف ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ہم اور آپ شروع سے ایک بات سن رہے ہیں کہ یہ جو منافقین کا ٹولہ ہوتا ہے، یہ جو ہرجائیوں کا اور بے وفاؤں کا اور کوفیوں کا اور سبائیوں کی جو جماعت تھی، یہ کبھی بھی اپنے آپ کو شکست تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، ناکامی تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے مدبر تھے، سیاست داں تھے، اور وہ تدبیر جانا کرتے تھے، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک کامیاب سیاست داں تھے، اور ان کی کامیاب سیاست کے آگے یہ سارے کے سارے لوگ زیر زمین ہو گئے، چھپ گئے، موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے، موقع نہیں مل رہا تھا، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اب امیر بن چکے تھے، ایک بڑی فوج کے مالک تھے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ 20 سال تک امن کا ماحول رہا، امن اور سکون کا ماحول رہا، اسلام کا پیغام بہت دور دور تک پھیلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گویا دور لوٹ آیا، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور یہ موقع کی تلاش میں تھے، سبائیوں کو ایک موقع ملا، سبائیوں کا ایک موقع ملا۔ یہاں 2-3 باتیں اور یاد رکھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تو از خود مقرر نہیں کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہے، درخت کے نیچے جن صحابہ کرام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی، ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی رائے اور مشورے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اسی موقع کی تلاش تھی، سبائیوں کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یزید کی حمایت کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کی پہلی وہ فوج جو قسطنطنیہ، جو مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی، وہ سارے کے سارے لوگ ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اسی بشارت کے پیش نظر بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے، اسی بشارت کے پیش نظر اس جنگ قسطنطنیہ میں شریک ہوئے تھے۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اس جنگ کی قیادت یزید کے ہاتھ میں تھی، یزید کے ہاتھ میں تھی۔ دراصل یزید کے تعلق سے بالکل ذہن کو صاف رکھیے، اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کے امیر بننے کے بعد، اس کے اخلاق بگڑتے ہیں تو اس کے امیر بننے کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حیات سے ہیں، ابھی 10 سال گزرے ہیں، 10 سال ہی گزرے ہیں، سن 51 ہجری ہے، اور 10 سال جب گزرتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی عہد مقرر کیا۔ انہیں موقع کی تلاش تھی، لیکن جب سن 60 ہجری کا موقع آتا ہے، سال آتا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد یزید خلیفہ بنتا ہے۔ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے، سن 60 ہجری سے اصل اختلاف شروع ہوتا ہے، جب یزید خلیفہ بنتا ہے۔ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد جہاں جہاں بھی اسلامی حکومت تھی، سارے امیروں کے نام اس نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا کہ سارے لوگوں سے بیعت لیا جائے۔ سارے لوگوں نے بیعت لیا۔
جب مدینہ پاک کے اندر وہ خط آتا ہے، بیعت لینے کا جب خط آتا ہے، تو اس وقت مدینہ پاک کے جو امیر تھے ان کا نام تھا ولید بن عتبہ، بڑے نرم مزاج تھے۔ انہوں نے ان صحابہ کرام کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، جو بھی اس وقت تھے، ان ساروں کو بلایا اور بلانے کے بعد ساری باتیں بتائی کہ اب یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر بن چکا ہے، لہٰذا آپ لوگ بیعت کر لیجئے۔ ان چاروں میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یقیناً یہ راستہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا، یہ اسلام کے شرعی نظام کے بالکل خلاف ہے، لیکن اتنا بھی غلط نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، اس لیے کہ انہوں نے وہ دور دیکھ چکا تھا، حضرت علی کا دور، جہاں لاکھوں مسلمان کا ناحق خون بہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اتحاد اصل چیز ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا قائم ہو، یہ اصل چیز ہے، چنانچہ انہوں نے بیعت کی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے انکار کر دیا اور راتوں رات یہ لوگ مدینہ پاک سے مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ماننے والے یہاں زیادہ تھے اور یہاں تقریباً کئی مہینے گزارتے ہیں۔ جب سال کا آخری مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفیوں کا خطوط آ رہا ہے، کوفیوں کا خطوط آ رہا ہے کہ ہم نے یزید کی بیعت کو فسخ کر دیا، آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وفود آ رہے ہیں، خطوط آ رہے ہیں اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے کوفہ والوں کی طرف سے۔ یہی کوفی، وہی سبائی ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا۔ انہی کا دوبارہ، چونکہ موقع کی تلاش تھی، موقع مل گیا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، اس لیے اب انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو پیدا کرنا چاہا اسی سبائی ٹولے نے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ غور و فکر کر رہے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ بالآخر اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجنے کے بعد وہاں 12,000 18,000 لوگوں نے بیعت کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ حکومت کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہماری حکومت کو تختہ پلٹ کرنے آیا ہے، یہ باغی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں کوفہ جاتے ہیں تو ماحول سازگار تھا، لوگوں نے بیعت کیا، 12,000 یا 18,000 لوگوں نے ایک خط روانہ کیا حضرت حسین کے نام سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں کا ماحول سازگار ہے اور یہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ یہ خط پہنچ رہا ہے، ادھر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، یہاں سے حضرت حسین مکہ سے چلتے ہیں پورے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کوفیوں نے پھر بے وفائی کی، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب بیچ راستے میں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک دوبارہ خط آتا ہے، ایک دوبارہ خط آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ پیش، انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین دوبارہ لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو برادر تھے، ان کے جو بھائی تھے، خاندان کے لوگ تھے، یہ اڑ گئے کہ ہم جب تک اپنے بھائی کے خون کا قصاص، ان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ بالآخر چونکہ یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن راستے میں کربلا کا مقام آتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا جو امیر تھا، جو وہاں کا گورنر تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی پوری جماعت کے خلاف اس نے ایک سازش رچی۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کا ایک بڑا کارنامہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو حر ابن زیاد ایک بڑی جماعت کے ساتھ آتا ہے، انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے حضرت حسین کو کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ حضرت حسین کا بالکل صاف ماننا تھا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کیوں کروں گا، امت نے جسے خلیفہ تسلیم کیا ہے یعنی یزید کو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ چونکہ حضرت
حسین کو کئی خبریں آ رہی تھی کہ یزید ایسا ہے، یزید ویسا ہے، یہ ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے شمار باتیں آ رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید سے مل کر معاملہ طے کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح حضرت حسن ان کے بڑے بھائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مل کر معاملہ طے کیا تھا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد یہ اڑیل آدمی تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کے بعد یہاں سے یزید کے پاس جائے۔ اسی کشمکش میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ عمر ابن سعد، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، ان کے صاحبزادے تھے عمر نام کا۔ یہ 4000 کی فوج لے کر آتا ہے اور مصالحات کا ایک دور شروع ہوتا ہے کہ کسی طرح حضرت حسین اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں رکھی، یا تو مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے جانے دیا جائے، یا پھر مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اسلامی سرحدوں کی طرف میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں کفار کے ساتھ جنگ کر کے میں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ رکھی تھی، یزید سے ملنے دیا جائے۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد یہ اڑیل آدمی کوئی پیشکش قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اس کا صرف ایک ہی ماننا تھا کہ حضرت حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کے بعد یزید کے پاس جائے۔ لیکن حضرت حسین تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، ایک قاتل اور ایک فاسق انسان کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، اور جب فوج آتی ہے کئی ہزار کا لشکر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے خط بھیج کر بلایا تھا وہی لوگ آج ان کی فوج میں شامل ہے۔ وہ بوریاں لے کر آئے تھے، جس بوریوں میں وہ خطوط تھے، وہ خطوط کی بوریاں لے کر آئے تھے۔ حضرت حسین نے ان بوریوں کو کھول دیا اور کہا کہ دیکھو اے فلاں ابن فلاں، تم نے بلایا تھا، تم نے کہا تھا کہ آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آج تم پھر گئے ہو اے فلاں ابن فلاں۔ اب سارے کے سارے لوگ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سامنے ہیں، ان ساروں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، حضرت حسین کے سامنے ہمارا چہرہ کالا ہو چکا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو ہمارا حال اور برا ہوگا، اور جب یہ یزید سے ملیں گے تو ہمارا بھانڈا پھوٹے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے سوچا کہ کام یہی تمام کر دیا جائے۔ مصالحات کا جو دور شروع ہوا تھا عمر ابن سعد کے ذریعے سے، اس مصالحت کے کوشش کو دوبارہ ان سبائی ٹولے نے ناکام کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یزید کا مقصد بھی بغیر جنگ کے پورا ہو رہا تھا، تو واقع کربلا کیوں پیش آیا؟ وہی سبائی ٹولہ جب مصالحات کا دور شروع ہوا تو اختلافات کو پیدا کر دیا، انتشار کو پیدا کر دیا، صلح نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ واقع کربلا پیش آتا ہے، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 ساتھی جو آئے ہوئے تھے، سارے کے سارے مرد امام زین العابدین کو چھوڑ کر، جو ننھے بچے تھے اور خواتین کو چھوڑ کر، سارے کے سارے 72 لوگوں کا خون کربلا کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کربلا کے 72 شہداء کرام تھے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ پاک ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔